نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم والوزن یومئذ الحق صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر سارے احباب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی محبت درود و سلام کی شکل میں پیش کریں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین و خاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ عزت مآب محترم الحافظ القاری محمد اشرف عزیز صاحب، صدر جماعت اہل سنت تحصیل کھوئی رنڈا، انتہائی عزت کے لائق علامہ محمد اشتیاق نورانی صاحب، دامت برکاتہ کو بلا لیا، محترم عزت مآب حافظ القاری محمد شاہد صاحب، دامت برکاتہ کو بلا لیا، صاحبزادہ ابصار حمید قادری صاحب، اور جملہ معزز علماء کرام، قراء حضرات، حفاظ کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن تحصیل کھوئی رنڈا، نوجوان ساتھیوں اور جملہ مہمانان ذی وقار، بالخصوص محترم پروفیسر عثمان شوکت صاحب، پروفیسر آفتاب ضیاء صاحب اور جملہ مہمانان ذی وقار، آج توفیق الہی سے عظمت قرآن کانفرنس جو بسلسلہ دستار فضیلت مدرسہ ضیاء القرآن النور مسجد دھنا کے مقام پر ہم سب کو نصیب ہوئی ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عزیزم حافظ محمد تابش اظہر صاحب اور عزیزم حافظ محمد صائم نیازی صاحب، دونوں ہمارے سامنے بچے بیٹھے ہیں، ان دونوں حفاظ کو آج کی اس پوری مجلس کی نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ سب کی طرف سے اپنی طرف سے ان دونوں بیٹوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے خوب محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے آج وہ عظیم دن دکھایا، آج ہم سب ان کی خوشی میں شریک ہیں، ان کا سینہ اس قرآن پاک کے نور کے ساتھ منور ہوا، اب یہ دعا ہے کہ اس کو سنبھالنے کی اللہ توفیق دے اور اس نور کے ساتھ زندگیوں کو منور کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ان کے والدین یہاں بیٹھے ہوں گے، بالخصوص ان کے ابو دونوں کے، تو ان کو مبارکباد، ان میں بالخصوص پھر ان کی جو فیملی ہے سارے، ان کی میں جو نام لینا چاہتا ہوں، ان کی والدہ جس نے ظاہر ہے اس ادارے میں بھیجنے کے لیے ان کو پھر کپڑے، پھر ناشتے، پھر جیب خرچ اور یہ سارے معاملات، ان کے امی ابو کو مبارک، پھر بالخصوص وہ عظیم ہستیاں جن کو اساتذہ کہتے ہیں، قراء حضرات، جنہوں نے دن رات محنت کی تو اس مقام پہ ان کو فائز کیا، وہ بھی اسی پروگرام میں تشریف فرما ہیں، مالائیں پہنے ہوئے، یہ تو مالائیں ہم ہیں جو اپنی استطاعت کے مطابق پہنا رہے ہیں،
مگر اصل فضیلت قیامت کے دن دیکھنے والی ہوگی، جو اللہ پاک اساتذہ کے سر پہ نور کے تاج رکھے گا۔ پھر اس مقام پہ ان لوگوں کو بھی مبارک جو اس ادارے کے دست و بازو ہیں، جو اس ادارے کے معاونین ہیں، جن کی مالی سپورٹ اور اخلاقی سپورٹ اس ادارے کو بھی، ان کو بھی مبارکباد کہ ان کا دیا ہوا وقت یا دیا ہوا پیسہ ضائع نہیں گیا، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے کی، اور بالخصوص ہمارے بھائی محترم علامہ محمد اشتیاق نورانی صاحب، جو اس علاقے کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، باعمل شخصیت اور درد رکھنے والی شخصیت، دین کا اور معاشرے کا اور نسل نو کی تربیت کا۔ ہمارا ان کے ساتھ ایک درینہ محبت بھرا تعلق ہے، تحریکی میں نام مناسبت سے بھی اور علوم شریعہ کی مناسبت سے بھی۔ یہ اس سارے قافلے کو لے کے چل رہے ہیں، تو میں ساری مبارکوں کا جو صحرا ہے ان کے سر پہ ہم رکھتے ہیں۔ اللہ ان کے اس رستے میں آنے والی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ آپ کی اس مجلس میں اور میرے درمیان جو شخصیت رابطہ اور واسطہ بنے، جنہوں نے مجھے زور دیا کہ اس پروگرام میں آنا ہے، وہ میرے بھائی ہیں محترم محمد عرفان قادری مغل، جو منہاج القرآن کے آزاد کشمیر ریاست کے رہنما ہیں۔ تو ان کے توسل سے یہاں آنا نصیب ہوا۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی قربت کی نعمت اور اس عظیم مستقبی مشن کے ظاہری اور باطنی فیوز و برکات عطا فرمائے۔ وقت خاصا ہو چکا ہے، تو میں بھائی اشتیاق صاحب کی یہ بات سن رہا تھا کہ ہمارا یہ پروگرام مختصر ہے۔ میں ویسے ہی ذوق طبع کے لیے یہ ابصار صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یہ مختصر ہے تو طویل کون سا ہوتا ہے؟ تو میں اب بغیر کسی تاخیر کے آج کے پروگرام کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے عظمت قرآن، مگر اس کو تھوڑا سا تبدیل کریں گے۔ جس طرح صدر جماعت اہل سنت اپنے خطاب میں جملہ بول رہے تھے، قرآن اور صاحب قرآن، ہم آج کی گفتگو کریں گے اس مناسبت سے سیرت النبی اور قرآن حکیم کی تعلیمات، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ لمبی نہیں ہوگی انشاءاللہ، مختصر وقت کے اندر ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں گے۔ بات کا آغاز یہاں سے کرنا ہے کہ یہ سورۃ الاعراف ہے، 8واں پارہ ہے، 7ویں سورہ ہے، اور آیت نمبر بھی ہے 8، بلکہ 9 کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ ارشاد فرمایا اللہ نے، قیامت کے روز اعمال کا تولا جانا حق ہے، اور جن لوگوں کے نیک اعمال وزن میں بھاری ہوں گے، آگے حرف حشر کے ساتھ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے اور فلاح پا جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا جن لوگوں کے نیک اعمال وزن میں ہلکے ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور ظلم کی وجہ یہ تھی کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اور آیات سن کر بھی ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے قیامت کے روز ان کے اعمال کم ہو جائیں گے تول کے اندر۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ پہلا میسج تو یہ ہے کہ یہ بات میں نہیں کر رہا،
دیکھیں سارے ادھر دیکھیں، سارے بیٹھے بیٹھے سارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سنیں۔ بات اس طرح ہے کہ یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ بات رب کر رہا ہے کہ مغالطوں سے باہر نکلو، خوش فہمیوں سے باہر نکلو، اور یہ جو ہمارے ذہن میں ہے نا بیڑا پار، اس سے باہر نکلو اور اس بات کو پلے باندھو کہ سب سے پہلے تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں، اور پھر دو میں سے ایک ہی رزلٹ نکلے گا، یا اعمال نیک اعمال وزن میں بڑھ جائیں گے یا وزن میں ہلکے ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے۔ وزن میں بڑھ جائیں گے تو جنت مل جائے گی اور بندہ کامیاب ہو جائے گا، اور نیک اعمال وزن میں ہلکے پھلکے ہو جائیں گے تو بندے کو جہنم کا پروانہ دے دیا جائے گا۔ تو سب سے اول بات یہی کی ہے کہ اعمال کا تولا جانا بولیے حق ہے۔ اگلی بات یہ عرض کرنی ہے، جن اعمال کے تولے جانے کی اللہ بات کر رہا ہے وہ یہی اعمال ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، علی حاضر قیاس۔ ان اعمال کو اللہ تولے گا۔ کیا کرے گا؟ بولے تولے گا۔ اگر تھوڑا غور کریں، جب اس نے ان اعمال کا حکم دیا تھا کہ نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اس طرح باقی اعمال، جب اس نے ان اعمال کا حکم دیا تھا تو حکم دیتے ہوئے اس نے تول کے نہیں دیا تھا حکم کہ اتنے کلو نماز پڑھو، اتنے کلو روزے رکھ لو۔ اس نے حکم دیتے ہوئے جو پیمانہ استعمال کیا وہ تول والا نہیں تھا، وہ گنتی والا تھا۔ نمازیں کتنی دی تھی پہلے؟ 50۔ تو 50 یہ گنتی کا عدد ہے، پھر معاف ہوتی گئی، 5 5 5 45 معاف ہو گئی، اور پیچھے کتنی رہ گئی؟ 5۔ 5 بھی گنتی کا عدد ہے۔ تو نمازوں کے لیے پیمانہ جو اس نے استعمال کیا وہ گنتی کا ہے۔ روزے بھی اس نے گن کر دیے، کتنے؟ وہ 29 یا 30، بلکہ حکم یہ ہے کہ عدد پورا کرو۔ اگر وہ 29 کا ہو گیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ عدد 30 کا عدد پورا کرو۔ عدد کے لفظ ہے، بلکہ جس بندے کا روزہ ٹوٹ جائے، جس نے جان بوجھ کے توڑ دیا، پھر وہ کفارہ تھا 60 روزے رکھے گا۔ 60 روزے رکھتے رکھتے اگر 19 20 یا 15 پہ جا کے ایک درمیان میں پھر مس ہوگا تو اب حکم پتہ کیا ہے؟ حکم یہ ہے گنتی دوبارہ شروع کرو۔ لفظ ہے گنتی کے۔ روزے بھی جب اس نے حکم دیا تو پیمانہ گنتی کا تھا۔ اسی طرح ہے حج۔ حج کے بارے میں بھی جہاں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تو وہاں یہ ہے، زندگی میں ایک بار اس پر حج فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، طاقت رکھتا ہے، جو زندگی میں بولے نا ایک بار، تو ایک بھی گنتی کا عدد ہے۔ پھر آگے زکوٰۃ ہے، کتنے فیصد زکوٰۃ ہوتی ہے؟ 2.5، 2 کے بعد پھر 2.5، آگے 3، تو 2.5 بھی یہ بھی گنتی کا عدد ہے۔ تو آپ دیکھ لیں اللہ پاک نے جب اعمال کا حکم دیا تو حکم دیتے ہوئے پیمانہ تھا گنتی کا۔ تو فرمایا نماز قائم کرو، روزہ رکھو، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ مگر یہ جو آج آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس نے تو ایک عجیب بات بتا دی۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ اعمال کو وصول کرے گا، پڑھی گئی نمازیں، رکھے گئے روزے، دی گئی زکوٰۃ، کیا گیا حج، جب اس کو وصول کرے گا اور حساب کتاب کرے گا تو گن کے نہیں کرے گا، اتنی عمر تھی تو اتنی نمازیں، گن کے نہیں،
روزے گن کے نہیں، گن کے حساب نہیں کرے گا، وہاں پیمانہ بدل دیا، فرمایا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے روز اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے، تو وہاں وزن کیا جائے گا، یعنی کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، کوالٹی دیکھی جائے گی۔ کیا دیکھی جائے گی؟ بولیے نا، کوالٹی۔ ہو سکتا ہے کسی کی عمر بھر کی نمازیں اللہ ان کے منہ پہ دے مارے، اور کسی کا صرف ایک ہی سجدہ جو کربلا کی تپتی ریت پہ ہوا، اس کا اتنا وزن بڑھ جائے گا کہ ساری امت کے سجدے